وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان الصلاة فمن فرغ لها قلبه وحافظ علیہا بحدہا ووقتہا وسننہا فہو مؤمن۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان نماز کا نام ہے، یعنی نماز بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کی نماز صحیح نہیں، جس کی نماز بہتر نہیں، اس کا گویا کہ ایمان نہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ نے کہ جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کیا اور دل کی طرف سے توجہ کے ساتھ اس نے نماز ادا کی، وحافظ علیہا اور نماز کی حفاظت کی، بحدہا نماز کے جتنے حدود و قواعدات ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے دیگر جو آداب ہیں ان کی حفاظت کی، ووقتہا وسننہا اور نماز کے اوقات کی بھی اس نے حفاظت کی، نماز کو اپنے وقت ہی کے اندر پڑھی، قضا کر کے لیٹ کر کے نہیں پڑھی، اور نماز کی سنتوں کا خیال رکھا، ان کے دیگر تمام احکامات کا خیال رکھا، فہو مؤمن۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا تو پس یہی مومن شخص ہے، یعنی جو شخص نماز کی صحیح پابندی کرتا ہے اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھتا ہے، نماز کو اس کے احکام کے ساتھ، نماز کے احکام کو جانتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مومن ہے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے، ایمان والے کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، اور نماز کو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ خشوع و خضوع کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو صرف نماز کے لیے ہی خالی کر لے، اس دل کے اندر اس وقت کسی اور چیز کا خیال نہ ہو، نہ دنیا کا ہو، نہ کاروبار کا ہو، نہ کسی اور چیز کا خیال ہو، تو اپنے دل کو صرف اور صرف اگر اس نے خالی کیا تو وہ نماز کے لیے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا فمن فرغ لہا قلبہ، جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے خالی کر لیا، فارغ کر لیا، تو وہ پکا مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین بھی اس بارے میں موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے فرائض تو ادا ہو جائیں گے ہر صورت میں، لیکن اگر نماز کے احکامات سے ناواقف ہے، نماز کے احکام نہیں سیکھتا، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں وہ اسے پتہ نہیں ہے، نماز کے کتنے واجبات ہیں، کہاں کہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن کاموں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کن افعال سے نماز جو ہے فاسد ہوتی ہے، اور کن چیزوں سے نماز کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی بندہ مومن نہیں سیکھتا اور ان کے بغیر ہی نماز پڑھتا ہے تو فرض تو اس کے ادا ہو جائیں گے، لیکن جو نماز کا مقصد ہے، جو نماز کا حقیقی جو مطلوب و مقصود ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی نماز بسا اوقات تو منہ پر مار دی جاتی ہے، اور بسا اوقات اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا، جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ کے کئی فرامین اس بارے میں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر لوگ 60 سال تک نمازیں پڑھیں گے، اور ان کی کوئی ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ رکوع و سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، یعنی نماز کے احکامات جو ہیں، نماز کے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات جو ہیں، ان کا کوئی لحاظ اور کوئی خیال نہیں کریں گے، صرف وہ نماز پڑھیں گے، آئیں گے اور 2-4 مرغے کی طرح ٹھونگے ماریں گے اور اس کے بعد وہاں سے چلے جائیں گے، تو ایسی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، اور یہ ایمان والوں کی بھی شان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان کمزور ہے جو اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، سب سے پہلے نماز ہی کے لیے اپنے دل کو فارغ کریں، تمام تر مصروفیات کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور صرف نماز کے لیے اپنے دل کو متوجہ رکھیں، اور اس کے ساتھ دیگر جو نماز کے احکامات ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہوں، انہیں سیکھیں اور ان احکام کے مطابق نماز ادا کریں، تو پھر نماز بھی ہوگی اور اس کے فوائد بھی ملیں گے، اور ایمان کی سلامتی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔